السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، الحمدللہ اس وقت ہم رمضان کے تیسرے عشرے میں سانس لے رہے ہیں۔ ویسے تو ہمارے لیے رمضان کا پورا مہینہ ہی بڑی اہمیتوں والا اور فضیلت والا ہے، لیکن آخری عشرہ ہم دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کرانے کا ہے۔ اس آخری عشرے میں لاک ڈاؤن میں ہمیں مارکیٹ کھلنے کی اور عید کی تیاری کی فکر سے زیادہ اس کی فکر اور اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کب ہم سے اللہ راضی ہوگا اور کب اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں اور خصوصاً بھارت کے مسلمانوں کے لیے اپنے گھر مساجد کے دروازے کھول دے گا۔ میرے بزرگوں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی اللہ نے ہمارے لیے اپنے دربار کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اب جب اللہ ہی نے اپنا فضل و کرم ہم پر کیا اور رمضان کی مبارک ساعتیں، مبارک گھڑیاں ہم کو عطا کی، تو کیا ہماری ذمہ داری اور نہیں بڑھ جاتی کہ ہم رمضان کے اس عشرہ اخیر میں معمول سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، لاک ڈاؤن کے احکامات پر مکمل طور پر عمل کرتے ہوئے شب قدر کی تلاش میں راتوں میں دعاؤں کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام اور نفل نمازوں کا اہتمام کریں۔ اپنے ذہن سے مارکیٹ کھلنے اور عید کی خریدی کا تصور ہی نکال دیں۔ آخر ہم کس بات پر عید کی خوشیاں حاصل کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں؟ رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ بغیر روزوں کے، بغیر تراویح کے اور بغیر دعاؤں کے اہتمام کے گزر رہا ہے، اور کیا ہمارے لیے یہ محرومی کی بات نہیں ہے کہ اس مبارک ماہ میں بھی ہمارے لیے مساجد کے دروازے بند رہے؟ ہمیں اس کی فکر کرنی ہے کہ کب اور کیسے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو اور کب وہ ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازوں کو کھلوائے گا۔ اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم رمضان کے 2 عشروں کے غفلت میں گزر جانے کے احساس کے ساتھ اب جو بچا کچا حصہ رمضان کا اور اس اخیر عشرے کا ہمارے پاس میں ہے، ہم اس موقع کو اپنے ہاتھ سے بالکل ضائع نہ ہونے دیں۔ مارکیٹ میں بالکل نہیں جانا ہے، چبوتروں پر بیٹھ کر اپنے اوقات کو بالکل ضائع نہیں کرنا ہے، مارکیٹ کے کھلنے کی فکر نہیں کرنا ہے، بلکہ ضرورت کے موقع پر بغیر ماسک کے باہر نہیں نکلنا ہے، صفائی کا مکمل خیال کرنا ہے اور صرف ایسے اعمال کرنا ہے جن سے اللہ کی ناراضگی دور ہو سکتی ہے۔ اتنا یاد رکھیے کہ جب تک اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا، یہ کورونا جیسی مہاماری اور مہلک بیماری کا خاتمہ نہیں ہوگا، یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہ آزمائشی گھڑیاں ہم سے ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جیسے اب تک آپ اپنے گھروں میں نمازیں اور جمعہ کی نماز ادا کرتے رہے، ایسے ہی شب قدر کی عبادت بھی اور عید کی نماز بھی ہم اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ہی ادا کریں اور اپنے آس پاس اور محلوں کے غریب اور مستحق لوگوں پر نگاہ ڈالیں، ان کی اعانت کریں اور خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ رب العزت کو ہمارے اعمال کی اور ہم سے دعاؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا اپنا فائدہ ہے کہ ہم اگر اعمال میں جڑ جائیں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے، تلاوت قرآن سے اللہ کو راضی کرنے کا اہتمام کریں گے، تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اپنا فضل زمین پر نازل کرے گا، یہ مہاماری کا خاتمہ ہوگا اور ہمیں پھر سے وہی سکون اور راحت کی گھڑیاں میسر آئیں گی۔ اس لیے ہماری گزارش ہے دارالعلوم محمودیہ اور جمعیت علماء تعلقہ جنپور کی طرف سے
تمام مسلمانوں سے کہ رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، شب قدر کی تلاش میں راتوں میں اپنے اوقات کو اللہ سے مناجات میں گزاریں، تلاوت قرآن میں گزاریں، دعاؤں کے اہتمام میں گزاریں، چبوتروں پر بیٹھ کر اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں اور لاک ڈاؤن کا مکمل خیال کریں۔ یہ کوشش کریں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور ہم سب مل کر اس آزمائش کا مقابلہ کریں۔ یقیناً جب تک ہم رجوع اللہ نہیں ہوں گے اللہ کا فضل شامل حال نہیں ہوگا، اس لیے ہم رمضان کی قدر کریں۔ 2 عشرے غفلت کے ساتھ تو گزر گئے، اللہ معاف کرے۔ اب 1 عشرہ اور آخر عشرے کا کچھ حصہ ہمارے پاس میں ہے، ہم شب قدر کے اہتمام میں اور عید کے 1 دن پہلے والی جو رات لیلۃ الجائزہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس کو کام میں لے آئیں، اس کو ضائع ہونے نہ دیں۔ ان دونوں راتوں میں خصوصاً اللہ کی طرف متوجہ ہوں، گناہوں کی معافی طلب کریں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے اس میں دریغ نہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔